الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا محب علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حضرت علی سے محبت فرمانے والے۔ درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ گوشت تناول فرمایا۔ ناظرین کرام، آئیے اس عظیم ترین ہستی اور عظیم ترین خلیفہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت مل کے پیش کرتے ہیں، جو حیدر و صفدر بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، جو شیر خدا بھی ہیں، مخزن جود و سخا بھی ہیں، جو داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں اور مشکل کشا بھی ہیں، جو تاجدار شجاعت بھی ہیں، شاہکار نبوت بھی ہیں اور پروردہ آغوش رسالت بھی ہیں، جو امام المشارق والمغارب بھی ہیں اور مظہر العجائب والغرائب بھی ہیں، جو مخزن جود و کرم بھی ہیں اور باب مدینۃ العلم بھی ہیں، جو صاحب اخلاق و کردار بھی ہیں اور عابد شب زندہ دار بھی ہیں، جو امام الاتقیاء بھی ہیں اور سید الاولیاء بھی ہیں، جو مظہر کمالات مصطفیٰ بھی ہیں، جو محبوب احمد مجتبیٰ بھی ہیں، قرآن جن کے ساتھ ہے اور جو قرآن کے ساتھ ہیں، جو دلیر، نڈر، بہادر اور جاباز مجاہد بھی ہیں اور چوتھے خلیفہ راشد بھی ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نام سے پکارا کرتی ہے، جن کی انقلابی شخصیت ناظرین مسند خلافت پر بھی اخلاق کریمانہ و اقوال حکیمانہ، جہد مسلسل، ہمت و شجاعت، علم و تقوی، کردار و عمل، تدبر و اسلامی سیاست، ایثار و تواضع، استغنا و توکل اور قناعت و سادگی جیسے اعلیٰ ترین اوصاف سے مزین تھی، جنہوں نے اقتدار کی تمنا کی بلکہ لوگوں کے بے حد اصرار اور باہمی مشاورت سے خلافت کے منصب کو اس تصور سے قبول کیا۔ ان جملوں پہ غور کیجئے گا، آج جو لوگ کرسی کے پیچھے بھاگا کرتے ہیں، ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ اصول مرتب کیا کہ زمام اختیار اسی شخص کے سپرد کرنی چاہیے جو اختیار اور عہدے کی لالچ نہ رکھتا ہو بلکہ اس کی طبیعت میں خدا خوفی غالب ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی روزگار اور تجارت کا اڈہ نہیں بلکہ یہ رعایا کی خدمت اور انہیں ضروریات و سہولیات مہیا کرنے کی ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جس پر کوتاہی کی صورت میں روز آخرت جواب دہی ہوگی، جنہوں نے خفیہ طریقے سے بیعت نہیں کی بلکہ ناظرین جیسے آج جو بیہائنڈ کلوز ڈورز کا جو تصور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اٹھ چکا ہے، تو خفیہ طریقے سے آپ نے بیعت نہیں کی بلکہ عوام الناس کی رائے کو اس طرح اہمیت دی کہ لوگوں یہ تمہارا معاملہ ہے، کسی کا اس میں از خود کوئی حق نہیں سوائے یہ کہ جسے تم منتخب کرو۔ ناظرین کرام، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مشیر خاص رہنے والے مولا کائنات جب خود منصب خلافت سنبھالتے ہیں تو ان کے تاریخی سنہری جملے آج بھی حکمرانوں کے لیے حکمرانی کا اصل منشور پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ واللہ اگر مجھے 7 اقلیم اس شرط پر دیے جائیں کہ میں ایک چونٹی کے منہ سے جو کا ایک چھلکا چھین لوں تو میں اسے ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن اس حد تک بھی بے عدالتی اور ظلم نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت 4 سال 9 ماہ اور تقریباً کچھ دن تک رہی۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کا دور انتہائی مشکل ترین دور تھا، جس میں کئی فتنوں نے، آپ جانتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ سر اٹھایا۔ اس میں ایک بہت بڑا فتنہ خارجیت تھا۔ جب خارجیوں کی سرکشی اور قتل و غارت گری اس حد تک پہنچ گئی تو ان خارجیوں کی تنبیہ کے لیے عراق کے شمال میں
ایک شہر نیروان کا باقاعدہ آپ نے قصد کیا جہاں خارجیوں کو مولا کائنات نے واصل جہنم کیا۔ مولا کائنات کی ذات اقدس قانونی اور عدالتی معاملات میں بھی ناظرین میریٹوکریسی کی باقاعدہ پاسدار تھی۔ حاکم وقت اور امیر المومنین ہونے کے باوجود چیف جسٹس کے سامنے ایک عام فرد کی حیثیت سے جاتے تھے۔ اس سے بڑھ کر جمہوری اقدار کی مثال اور کیا ہوگی ناظرین کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت پہ ریاست کا قاضی عدل و انصاف کے تمام تر ضابطے مکمل کرتے ہوئے اس درجے آزادانہ فیصلے کرتا تھا۔ ذرا حاشیے میں ان جملوں کو بھی لے لیجئے، آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھی سامنے رکھیے کہ اس درجے چیف جسٹس جو ہے باقاعدہ آزادانہ فیصلے کرتا تھا کہ اگر فیصلہ حاکم وقت کے خلاف بھی ہوتا تو اسے فیصلہ سنانے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہوتی تھی۔ اسی طرح ناظرین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شاندار جملہ جو فرماتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ سب سے بڑے یعنی ہم میں سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ پھر ملکی نظم و نسق کے معاملے میں چاہے وہ نجران میں یہودیوں کا بسے رہنا ہو یا گورنرز کی نگرانی ہو یا ان کا کڑا احتساب کا معاملہ ہو، یعنی کسی جگہ پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کیا۔ آج جو ہمارے ہم کمپرومائز کرتے ہیں نا اپنے ووٹس کے لیے اپنی سیٹس کے لیے کہ جی اس کو بھی چھوڑ دو، نہیں، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا۔ ریاست کے مفاد میں آپ علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹھائے گئے تمام تر اقدامات کو جاری رکھا۔ آج ہمارے ہوتا یہ نا صاحب پچھلی حکومت جو کر کے گئی ہم فوراً ڈسکنٹینیو کریں گے چاہے عوام کو اس سے کتنا فائدہ مل رہا ہو، لیکن آپ نے کبھی ڈسکنٹینیو کسی معاملے کو نہیں کیا۔ جنگلات کو ناظرین ریونیو کلیکشن کا باقاعدہ آپ نے سورس بنایا، ٹیکسز وصول کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نہایت سخت تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ رعایا کی فلاح و بہبود کا بھی خیال کرتے تھے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، آج ٹیکسز تو ہمارے امپوز ہوتے ہیں لیکن رعایا کی جو ہے وہ اپنا داد رسی نہیں کی جاتی صاحب کہ لوگ مر رہے ہیں کہ جی رہے ہیں، یعنی ان کے پاس کھانے کو بھی موجود ہے کہ نہیں ہے۔ چنانچہ معذوروں ناداروں کے لیے بھی باقاعدہ آپ یوں سمجھ لیجئے ریلیف دیتے تھے، ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وجود ناظرین رعایا کے لیے سایہ رحمت کی طرح تھا۔ بیت المال کے دروازے غربا اور مساکین کے لیے کھلے رہتے تھے، رقم جمع کر کے ان کو باقاعدہ دی جاتی تھی، فیاضی کے ساتھ مستحقین میں رقم کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ بس یہ ذہن میں رکھیے، یعنی مولا کائنات کی خلافت کے اندر ایک بات آپ کو اور بتلاؤں کہ مرتدین کا فتنہ وہاں بھی اٹھا تھا، لیکن آپ نے ان کو نہ صرف بہت طریقے سے جو ہے آپ نے یوں کہیے کہ لگامیں دیں بلکہ دوبارہ ان کو دائرہ اسلام میں بھی داخل کیا۔ پھر تعزیرات کا معاملہ ایسا کہ عبرتناک سزائیں بھی دی جاتی تھیں، یعنی وہاں بھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب ارشاد حسین سعیدی صاحب موجود ہیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید، اور آخر میں ملک کے معروف شناخت جناب محمد خاور نقش بندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، خاص طور پہ جو ایوانوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو آج اس پروگرام کو ضرور سنیں۔ آغاز کیجئے مفتی صاحب، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم چوتھے خلیفہ راشد، خلیفہ بننے کا سب سے پہلے پس منظر بتائیے، پھر جو آپ نے ایک مکالمہ فرمایا باقاعدہ وہ مکالمہ کیا ہے، یعنی جیسے آپ نے مسند سنبھالی یا اس سے پہلے، اور جن کاموں کی بنیاد اب دیکھیں نا یہ لیگیسی کی بات ہے کہ آپ نے اس لیگیسی کو ٹو کیا کہ جن کاموں کی بنیاد تینوں خلفاء نے رکھی ان کاموں پر مولا کائنات کی پالیسیز کیا تھی، ذرا بھی بتائیے۔ جی بہت شکریہ جنید بھائی۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کی حق گوئی، جس جہت سے بھی آپ کی ذات اقدس کو دیکھا جائے ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے آپ کو وراء الورا شانوں سے منور فرمایا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کی خلافت جو خلافت راشدہ ہے اس کا پس منظر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ کسی کو نامزد کرنے کی بجائے امت کو ایک ایسی پٹڑی پہ ڈالا جائے کہ قیامت تک وہ اسی ضابطے کے تحت اپنے فیصلے کرتے رہیں، اور وہ شورائیت تھی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید نے اس کا واضح طور پر حکم عطا فرما دیا تھا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ یہ جو معاملات ریاست ہیں، معاملات حکومت ہیں، حقوق العباد ہیں، یہ جو اجتماعی معاملات ہیں ان کو باہمی مشاورت سے چلانا ہے، ان تعلیمات کی روشنی میں جو قرآن مجید کی صورت میں آ چکی ہیں اور آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کی صورت میں حاصل ہو چکی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، پھر حضرت عمر بن خطاب کا انتخاب، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب خلافت۔
اگرچہ ان تینوں خلفاء کا انتخاب خلافت الگ الگ طریق پر ہوا، مگر اس میں ایک چیز کامن ہمیں ملتی ہے، وہ شورائیت ہے۔ شورائیت کے پیٹرن بدلتے رہے، طریقہ کار بدلتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، باغی کثیر تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں مدینہ منورہ میں، اور بالآخر آپ کو شہید کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وہ زمانہ صحابہ کرام کا تھا، مگر یہ مدینہ پاک میں جتنے لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے منکر بن کر جمع ہوئے تھے، باغی بن کر جمع ہوئے تھے، ان میں سے کوئی صحابی نہیں تھا۔ ویری گڈ، بہت اچھی کلیئرٹی۔ تو وہ جو لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر اتنے دن محاصرہ کرنے کے بعد شہید کر دیا، اور کم و بیش 3 دن یا 4 دن مسند خلافت خالی رہتی ہے۔ اور یہ بھی اسلام کا حسن ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے آگے بڑھ کے موقع پرستی کا مظاہرہ کیا ہو اور آگے بڑھ کر مسند کے اوپر قابض ہو گیا ہو، براجمان ہو گیا ہو۔ کیا اچھا جملہ ہے، کیا اچھا اور یہ کہ 3-4 دن مسند خالی رہتی ہے، اور صحابہ کرام جو کبار صحابہ تھے وہ مشاورت کر رہے ہیں، اور ہر ایک کی نظر جاتی ہے کہ ان حالات میں اور اس منصب کے لیے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے بہتر کیا ان جیسا کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بلوائیوں کا تھریٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، وہ بھی چل رہا تھا، جو ان حالات کو سنبھال سکے، اور یہ جو باغی ہیں ان کو بھی کنٹرول کر سکے، اور امت کے حالات کو پھر کسی بدامنی کی طرف جانے سے روک سکے۔ تو سب کی نگاہیں حضرت مولا کائنات کی طرف اٹھتی ہیں، مگر قربان جائیں آپ تو کبھی بھی اس منصب کے طالب نہیں رہے، کبھی بھی اس کی طلب اور خواہش نہیں فرمائی تھی، اور آپ ان ایک طرف حالات کو دیکھتے ہیں، اس پر دل گرفتہ ہیں کہ امت کے حالات کیا ہیں، اور دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کتنا بھاری ہے۔ بالکل صحیح، کیونکہ اس منصب کی طلب اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ انسان کو تو اپنے اعمال کے محاسبے کی فکر رہتی ہے اللہ کے حضور، جائے کہ ساری امت کے معاملات اٹھا کر اپنے کندھوں پہ رکھنا، یہ کہنے کو تو لوگ اسے منصب، طاقت، اقتدار، مفادات سمجھتے ہیں، سمجھتے ہوں گے، سمجھتے رہیں گے، مگر حقیقت میں تو یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ کل صراط ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم، آپ جیسی ہستی جو یہاں دنیا کو بھی پوری گہرائی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، آخرت کو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور منشا کو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی اور کو منتخب کرو، اور آپ نے پہلا قدم نہیں بڑھایا، بلکہ وہ 6 صحابہ کرام جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا کے طور پر منتخب فرمایا تھا کہ یہ کمیٹی ہے اور یہ مشاورت سے رائے بھی لے اور پھر فیصلہ کرے اور انہی میں سے کسی کو بناؤ، اور ان میں آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ شورا میں تو شامل تھے، مگر فرمایا کہ یہ بنیں گے نہیں، بنانا کسی اور کو ہے، البتہ رائے دینے میں رائے دینے میں ان کی رائے ہوگی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہی کی طرف متوجہ کیا، فرمایا حضرت طلحہ ہیں، زبیر بن عوام ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، تو فرمایا ان میں سے کسی کو منتخب کرو۔ تو جب سب نے آ کر آپ کو منت سماجت کے ساتھ کہا، تو پھر آپ نے یہ ذمہ داری لینے کا ارادہ فرمایا۔ جب ارادہ فرمایا تب آپ کی جمہوریت پسندی، آپ کی شورائیت پسندی کیا سامنے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار، اس میں جلدی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے ان کی مثال دے کر فرمایا کہ انہوں نے بھی یہ معاملہ شورائیت کے سپرد کیا تھا، جلدی نہیں کی تھی، لہٰذا میں بھی ان کے اس طرز عمل کو جاری رکھوں گا، کیونکہ ان کا یہ طرز عمل قرآن اور حدیث کی روح کے مطابق تھا۔ تو پھر آپ نے فرمایا سب کو جمع کرو اور سب کی مشاورت ہوگی، اور آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ سراسر تمہارا حق ہے، یہ ہم میں سے کسی کا حق نہیں کہ کوئی اس منصب پر قائم ہو جائے یا کوئی اس منصب پر بیٹھ جائے یا آپس میں مشاورت کر کے ہم بیٹھ جائیں، یہ حق ہے تمہارا، تم میں سے ایک ایک فرد کا، تم جسے پسند کرو گے وہی آ کے بیٹھے گا مسند پہ۔ مولا کائنات نے تو ایکچولی رہتی دنیا تک اس عقدے کو حل ہی کر دیا نا، کہ اصل جو رائے ہوتی ہے، یہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا عوام کی جو رائے ہے بنیادی طور پہ اس کی اہمیت ہے، باقی اس کے علاوہ ساری باتیں جو ہیں وہ بعد میں۔ اب ذرا یہ بتائیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ خود اٹ سیلف ایک بہت بڑا موضوع ہے، خلافت کے منصب کا سنبھالے جانا،
ایک فتنہ جو کہ آپ کے دور کے اندر جو ہے باقاعدہ سر اٹھاتا ہے، لیکن وہ پنپنا ابتدائی سے ہی شروع ہو گیا تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے اس کی بو شروع ہو گئی تھی، خوارج کا فتنہ جسے آپ کہتے ہیں. پھر اسی نتیجے میں جو ہے جنگ نہروان بھی ہوتی ہے. تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے کس طرح سے مولا کائنات نے اس کا کلا کما کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. مولا کائنات، داماد رسول، زوج بطول، ابو الحسنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دور خلافت، جو کہ سنہری دور خلافت ہے، جس میں آپ نے اپنے علم کے ذریعے، اپنے تجربے کے ذریعے، اور وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قلب اطہر پر اپنا دست مبارک رکھ کر دی تھی کہ اللہم املأ قلبہ علما و فہما و حکما و نورا، کہ مولا تو علی کے دل کو علم سے، فہم سے، حکمتوں سے اور نور سے منور فرما دے. تو آپ نے اپنے زمانے میں اسی نور سے منور فرمایا. خارجی جو زمانہ ہے یا خارجی جو فرقہ ہے یا خارجی جو گروہ ہے، اس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہوا. یہ فکری طور پر پروان دور عثمانی میں چڑھا اور عملی طور پر منظم ہو کر سامنے دور مرتضوی میں آیا، جس کے نتیجے میں جنگ نہروان ہوئی اور مولا کائنات نے اس کی سرکوبی فرمائی. ٹھیک. ذوالخویسرہ نے اس کا آغاز کیا کہ جب اس نے اس بدباطن نے یہ غلیظ جملہ کہا کہ آپ عدل کیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عدل نہیں فرماؤں گا تو کون عدل کرے گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال دی کہ میں اس کا سر قلم کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رک جاؤ، اس کے بعد اس کی ایک جماعت ہوگی اور ان کا حال یہ ہوگا. یہ خوارجیوں کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے، تم اپنی تلاوت کو ان کی تلاوت کے سامنے حقیر جانو گے. یہ علامات بیان یہ نشانی سرکار علیہ السلام نے. یہاں پر ایک سوال ہے کہ قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے. جی ہاں، یہاں پر ایک سوال ہے کہ خارجیوں کو پھر کافر قرار کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خارجی جو ہے وہ اسلام سے خروج کرتا ہے، اور خارجی کی جو تعریف بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ کل من خرجا عن الامام التی اتفقت الجماعت علیہ، یعنی جماعت المسلمین نے جس امام پر اتفاق کر لیا، اب جو اس کی امامت سے خروج کرے گا اس خروج کی بنا پر وہ کافر کہلائے گا اور وہ خارجی کہلائے گا. اب جو خارجیوں کا معاملہ ہے، جب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سامنے آیا تو آپ کا کمال حکمت دیکھیے کہ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا ان سکتو، اگر یہ خوارج خاموش رہیں گے تو غم ممناہم، ہم ان پر چھا جائیں گے. ٹھیک ہے، پہلا آپشن. کیا بات. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان تکلموا حججناہم، اگر یہ بات کریں گے تو ہم انہیں دلیل دے کر قائل کر لیں گے. دوسرا آپشن دیا. اور پھر فرمایا کہ ان خرجوا قتلناہم، اگر یہ خروج کریں گے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا پھر ہم ان سے قتال کریں گے. اور نہروان میں یہی معاملہ ہوا. پھر اسی طرح اس زمانے میں جو خارجیوں نے اور آج کے زمانے میں بھی جو بات کہی جاتی ہے، جو دلیل دی جاتی ہے، وہ جملہ انہوں نے جو جملہ یا جو نعرہ اس زمانے میں مرتب کیا تھا وہ یہ تھا کہ لا حکم الا للہ. انہوں نے کہا بھئی کوئی حکم نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، اس کے علاوہ ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. اور خارجیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اسلام کا نام لے کر مسلمان کو مارتے ہیں، کافر کو چھوڑتے ہیں. اچھا، مولا کائنات نے جواباً یہ فرمایا تھا نا کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن مقصد ٹھیک نہیں. بالکل، میں وہی جملہ عرض کرنے لگا ہوں. آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے کہ آپ نے فرمایا کہ کلمۃ حق ارید بہا باطل، کہ کلمہ جو ہے وہ حق ہے، اس سے مراد جو لیا گیا ہے وہ باطل ہے. جیسے آج کے زمانے میں بھی کوئی نعرہ تکبیر لگاتا ہے اللہ اکبر، تو کلمہ حق ہے لیکن مسلمان پر جب وہ نعرہ لگا کے پھٹا جاتا ہے تو اس سے باطل مراد لیا جاتا ہے. یہ خارجیوں کی علامات ہیں. تو جب یہ پورا معاملہ سامنے آیا تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر تشکیل دیا اور وہ لشکر لے کر آپ نہروان کی طرف روانہ ہوئے. اس زمانے میں جو خوارج کا گروہ تھا ان کی تعداد تھی 14,000 اور آپ نے جو علم عطا کیا وہ علم عطا کیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو، اور اس علم کا نام بھی تھا علم امن.
کہ جو اس کے نیچے آ جائے گا اسے امان مل جائے گی، جو جنگ سے چلا جائے گا اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد قتل کرنا نہیں تھا بلکہ فتنے کی سرکوبی کرنا تھا، لیکن انہوں نے وہی کلمہ بلند کر کے حملہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی سرکوبی فرمائی، اور ان کی اکثریت، یعنی ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ کوئی 12 سے 14 افراد خارجی بچے تھے، بقیہ تمام کے تمام کو وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا کہ مولا کائنات کے جملے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، آپ نے فرمایا تھا کہ 10 مسلمان شہید نہیں ہوں گے اور 10 لوگ ان کے نہیں بچیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر فضل فرمایا کہ تاریخ کی یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں آپ نے جس سطح پر اس فتنہ خوارج کی سرکوبی فرمائی اس کی مثال نہیں۔ بالکل ٹھیک، بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس خارجی کا جو حلیہ بتلایا تھا کہ اس کا جو ایک شولڈر ہے وہ اپنا بکری کے تھنوں جیسا ہوگا تو وہ اس میں ہڈی نہیں ہوگی، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ تلاش کرو، وہ شخص وہاں پر موجود ہوگا۔ پھر تلاش کے بعد جب وہ شخص ملا تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ میرے سرکار علیہ السلام نے بشارت دی ہوئی تھی کہ شخص میں موجود ہوگا۔ اچھا اب ذرا یہ بتلائیے علامہ صاحب کہ ایک تو ظاہر ہے مولا کائنات جو ہے اس اعتبار سے بڑے اگریسو کہ حدود اللہ میں جو ہے کسی قسم کی دخل اندازی کو آپ نے برداشت نہیں کیا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ عدل و انصاف جس انداز سے آپ نے قائم کیا ہے، جو معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے اور انداز حکمرانی بنیادی طور پہ جو آپ نے ڈیلیور کیا ہے وہ کیسا کہا؟ یعنی آپ دیکھیں ابتدائی نوٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ حق کے حکمرانی عوام کا ہے، تو عوامی کے لیے سارا کام کیا آپ نے، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا انداز حکمرانی، بلکہ میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ اس کو ہم انداز خلافت کہیں تو زیادہ مناسب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ ملوکیت یا بادشاہت یا حکمرانیت کا نہیں بلکہ خلافت کا دیا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں جب ایک بندہ خلیفہ ہوتا ہے، کوئی شخصیت خلیفہ بنتی ہے، تو دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو دنیا میں اپنی آیا میں نافذ کرتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا انداز خلافت دیکھتے ہیں تو آپ جب اپنے دور میں کسی معاملہ کو درپیش ہوتا، کسی قاضی کے سامنے آپ کو جانا ہوتا، تو آپ وہاں پہ بطور ایک عام رعایا کی حیثیت سے وہاں پہ جاتے۔ چنانچہ تاریخ میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے بالکل کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں حکمرانی کا جو ایک ہوتا ہے نا زور یا ڈنڈا چلانا وہ نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو اسلام کے سامنے پیش کر دیا۔ چنانچہ ایک روز مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اپنی زرہ، جبکہ آپ امیر المؤمنین ہیں، خلافت کے منصب پر فائز ہیں، تو اپنی زرہ جو ہے ایک مقام پر آپ بھول جاتے ہیں تو وہ زرہ ایک یہودی اٹھا لیتا ہے۔ اچھا، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بعد میں اس یہودی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میری زرہ تمہارے پاس ہے، اس کو واپس کرو، تو وہ تو انکار کر دیتا ہے، یہ تو آپ کی نہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ اندازہ کیجئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، آپ کے پاس افواج ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ طاقت کا سر چشمہ ہے ظاہری طور پہ بھی، حقیقی طور پہ بھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کے خلاف سرکوبی نہ کی بلکہ آپ عدالت میں گئے۔ یعنی آپ بائی ہک اور بائی کروک لے سکتے تھے لیکن آپ نے نہ لیا۔ آپ قاضی کے پاس گئے اور قاضی کے ذریعے اس کا فیصلہ چاہا۔ اچھا، قاضی کے پاس جب جاتے ہیں، قاضی شرح وہاں موجود، تو جب قاعدہ ہے کہ البینۃ علی المدعی، کہ جو مدعی ہے اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ گواہ پیش کرے۔ اچھا، گواہ طلب کیے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا اور ایک اور شخصیت کو پیش کیا، جناب کمبر کو پیش کیا۔ تو وہاں پر قاضی شرح رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ جواباً عرض کیا کہ آپ کے بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ میں نے یہ پڑھا کہ بیٹے کی گواہی والد کے حق میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، ایسے موقع پر پھر قاضی شرح نے جو شریعت کے احکام ہیں ان کی روشنی میں، جو ظاہری احکام ہیں ان کی روشنی میں، آپ نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اچھا، اب جب یہودی نے یہ معاملہ دیکھا کہ یہ اگرچہ حق پر تھے اور ان کے پاس طاقت تھی کہ یہ مجھ سے زور و زبردستی کے ساتھ یہ چیز واپس لے سکتے تھے اپنی، لیکن اس کے باوجود یہ قاضی کے پاس گئے، عدالت کو رجوع کیا اور عدالت کے فیصلے کو تسلیم کیا، تو اسلام کی اس خوبصورتی کو دیکھ کر وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ اچھا، میں بتاؤں اصل بات یہی تھی، مولا کائنات سے بہتر کون جانتا ہے انصاف کرنا، فیصلے کس طرح سے ہوتے ہیں۔ مولا کائنات نے رہتی دنیا تک بنیادی طور پہ بتلانا تھا کہ اس طرح سے جو ہے طاقتور ترین آدمی کو عدالت میں کھڑے ہونا چاہیے، یہ ہے بنیادی بات، یہی ہے وجہ۔ اور اسی طرح اگر ہم اور واقعات کی طرف بھی نظر کرتے ہیں تو ایک بار حضرت جعدہ بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص
آتا ہے اور حضرت مولا علی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا علی آپ کے پاس دو افراد آ رہے ہیں، ایک ان میں سے بہت آپ کا چاہنے والا کیا فیصلہ اس پہ تو آپ کا جو ہے عقیدت مند ہے، اور دوسرا جو ہے اس قدر نفرت کرتا ہے کہ اگر اس کو موقع ملے تو معاذ اللہ آپ کو قتل کر دے، تو لہٰذا آپ اس کے حق میں فیصلہ فرما دیجیے گا جو آپ کا محب ہے، آپ کا چاہنے والا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر فیصلے خود کو راضی کرنے کے لیے ہوتے تو میں ضرور کر دیتا، لیکن بات یہ ہے کہ فیصلے تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یعنی فیورٹزم نہیں ہے یہاں فیورٹزم نہیں ہے کہ میرا بندہ ہے تو میں اس کو فیور کر دوں اور میرا مخالف ہے تو سزا دے دوں۔ ٹھیک، اسی طرح ایک اور دفعہ ایک عورت جو ہے، دو عورتیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور آپ سے کچھ سوال کرتی ہیں، آپ ان کو عطا فرماتے ہیں، اور دونوں عورتوں کو، چونکہ ایک عربی ہے اور ایک اس کی آزاد کردہ باندی ہے، دونوں عورتوں کو برابر آپ دے دیتے ہیں۔ تو وہ عربی النسل جو عورت تھی وہ یہ سوال کرتی ہے، یا علی میں تو عرب ہوں، میرا تعلق تو عرب سے ہے، اور یہ تو آزاد کردہ باندی، اس کو آپ نے میرا برابر کیوں دے دیا، مجھے تو دگنا دینا چاہیے تھا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میں نے کہیں یہ نہ پڑھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت حاصل ہے۔ تو آپ اگر ان کو دیکھیں اور اس کو قرآن کے تناظر میں دیکھیں تو ان تینوں واقعات کو اگر ہم سورۃ الفرقان کی، سورۃ المائدہ کی آیت سے دیکھتے ہیں تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے وہ اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جائیں انصاف کے ساتھ۔ جب اللہ کے حکم پر قائم ہو جائیں انصاف کے ساتھ تو ہم دیکھتے ہیں قاضی شرح کی بارگاہ میں، قاضی شرح کی عدالت میں جب جاتے ہیں تو آپ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اس فیصلے سے۔ اسی طرح آگے فرمائیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کا بغض تمہیں اس بات سے نہ روکے کہ تم عدل نہ کرو۔ تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ دشمن بھی آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کے خلاف اٹھنے والی تلوار لینے والا بھی آپ کے سامنے آتا ہے، تو آپ وہاں بھی عدل فرماتے ہیں۔ اور پھر جب بات آتی ہے آگے تو فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ عدل کرو کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو جب دو عورتیں بھی آتی ہیں تو وہاں بھی آپ عدل فرماتے ہیں۔ کیا اچھی بات، بلکہ وہ دیکھیں نا مولا کائنات نے تو ناظرین اس فیصلے میں بنیادی طور پہ صرف یہ عرب اور عجم کا جو تخصیص کا معاملہ ہے، سپریمیسی کا جو معاملہ ہے اس کو دفن نہیں کیا، آپ نے نسل پرستی کو بھی دفن کر دیا اور ریسزم کو بھی دفن کر دیا آپ نے بنیادی طور پہ، کہ جی یہاں پر کوئی تخصیص ہی نہیں، یہاں تو صرف اور صرف ایک بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون۔ ہمارے ساتھ رہیے، بہت خوبصورت گفتگو مولا کائنات کی خلافت کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ اچھا، اب کچھ تاریخی فیصلوں پہ آ کے مزید گفتگو کریں گے، اور بڑے کمال تاریخی فیصلے جو ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ کلام ہوگا، اور آگے جا کر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بنیادی طور پر آپ نے جو چیک اینڈ بیلنس رکھا تھا گورننس کا، آج تو ہمارے ہوتا نہیں ہے نا صاحب، لیکن اس وقت کیا ہوتا تھا بتائیں گے، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں ان کی ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم چوتھے خلیفہ راشد، آپ کی خلافت کا دور ہے، اس میں گفتگو ہو رہی ہے، اور آئیے صاحب اب چلتے ہیں آپ کے تاریخی فیصلوں کی جانب، اور وہ فیصلے ذرا بتلائیے مفتی صاحب کہ میں اگر اس منظرنامے کو چشم تصور میں لاؤں تو یمن کے قاضی القضاء کی حیثیت سے آپ کو جو ہے منتخب کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرما رہے ہیں، اور آپ کو دعا بھی دے رہے ہیں، اپنے دست مبارک کو آپ کے سینے پہ پھیر رہے ہیں، اور پھر جب آپ خلافت کے منصب پہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو ان تاریخی فیصلوں کو جو ہے وہ ہم آسمان، یوں کہہ لیجئے کہ فیصلوں کے آسمان کے اوپر سب سے بہترین فیصل اگر کسی کو ہم پاتے ہیں تو وہ مولا کائنات کو پاتے ہیں، بتائیے ذرا۔ بے شک ایسا ہی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے فضائل میں جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھایا تو انہوں نے یہ لفظ لکھا اقضا الصحابۃ، کہ تمام صحابہ کرام میں سے سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیوں ایسا نہ ہوتا کہ پہلی وحی کے نزول سے لے کر آخری وحی کے نزول تک جنہوں نے پوری کتاب کو اترتے دیکھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا ایک ایک لمحہ دیکھا اور آپ کی جلوت اور خلوت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، تو ان کے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مشیت سے سرے منہ بھی ایک انحراف نہیں ہو سکتا، عین مطابق عدل اور انصاف کو جس طرح آپ نے قائم فرمایا، جیسے حضرت نے آیت پڑھی اور اس کا اطلاق آپ کے مختلف فیصلوں پر فرمایا، بہت خوب، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، قرآن نے واضح فرما دیا تھا کہ عدل کرو،
یہی تقوی کے قریب ترین ہے۔ تقوی کو تسبیح میں تلاش نہ کرو، معاشرتی عدل کے اندر تلاش کرو، جس کی آج بہت کمی ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی فیصلے جب ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ جتنا وقت ہے میں عرض کرتا ہوں۔ مثلاً ایک بار آپ کی خدمت میں ایک معاملہ پیش ہوتا ہے، دو عورتیں ہیں اور وہ ایک بچے کو کلیم کر رہی ہیں، ایک ہی بچے کو کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے پہلے تو جتنے ظاہری تقاضے تھے سارے پورے فرمائے، ان کو سمجھایا، ان کو تلقین کی، نصیحت فرمائی بھی اب ہے تو یہ کسی ایک کا اور تم میں سے کسی ایک کا جھوٹ ہے، تو لہذا جس کا جھوٹ ہے وہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ خیر پھر گواہوں کا پروسیس سب کچھ، تو جب آپ کسی نتیجے پر، ظاہری شواہد سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں یہ فیصلہ کرتا ہوں، اس بچے کو تقسیم کرتا ہوں، کاٹ کے آدھا آدھا دے دیتا ہوں، آدھا تم لے لو آدھا تم لے لو۔ تو وہ جس کا وہ بیٹا تھا وہ چلا اٹھی، اس نے کہا نہیں یہ فیصلہ آپ نہ کریں، بس بھلے یہ اس کو دے دیں، ممتا بول اٹھی وہاں تو بس جہاں آپ نے یہ سنا فرمایا یہ ممتا ہے، یہ اس کی حقیقی والدہ ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ بیٹے کے ساتھ یہ ہو، بھلے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو آپ نے فیصلہ فرما دیا۔ اچھا یہ جو آپ کی فیصلے کے اندر جو وزڈم ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف جب آپ خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو تب سے ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں ایک فیصلہ آتا ہے اور کسی ایک خاتون کی شادی کے بعد 6 مہینے میں بچے کی ولادت ہوتی ہے اور اس پر تہمت لگ جاتی ہے تو آپ فیصلہ فرما دیتے ہیں شریعت کے مطابق۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ جو انسان ہے ماں کے پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑایا جانا، یہ ٹوٹل ڈیوریشن قرآن بیان کرتا ہے 30 مہینے 30 منتھ، اور دوسرے مقام پر قرآن نے 2 سال دودھ پلانے کی مدت بیان کی، اس کا مطلب ہے 6 ماہ وہ ماں کے پیٹ میں رہ کر دنیا میں آ سکتا ہے۔ تو آپ نے جب قرآن مجید سے حسین استدلال فرمایا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے۔ تو گویا یہ وزڈم۔ اور پھر آخری ایک بات اور بھی عرض کروں، ایک آپ کی بارگاہ میں ایک فیصلہ آتا ہے، ایک شخص آتا ہے کہ میرا دوست تھا وہ فوت ہو گیا، اس نے مجھے وصیت کی کہ یہ 1000 دینار رکھ لو، جو تمہیں پسند ہو وہ تم میرے بیٹے کو دے دینا، باقی تم رکھ لینا۔ کیا اچھی بات ہے۔ تو آپ نے پوچھا اچھا کیا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے پسند یہ ہے کہ میں 900 خود رکھ لوں اور 100 ان کو دے دوں۔ تو آپ نے ان کے بیٹے کو بھی بلایا، آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ یہ ہے، فوت ہونے والا بھی بہت سمجھدار تھا، اس نے کہا جو تمہیں پسند ہو وہ میرے بیٹے کو دینا۔ اب تمہیں پسند ہیں 900 تو یہ اس کے بیٹے کو دیے جائیں اور 100 دینار آپ رکھیں۔ تو کس طرح آپ نے لفظوں میں سے اس حقیقت کی تہہ تک پہنچ کر آپ نے وہ اس کے بیٹے کے حق کی بھی حفاظت فرمائی اور فیصلہ بھی فرما دیا۔ اسی طرح اگر آپ کے تاریخی فیصلوں میں اور ان واقعات میں ہم دیکھتے چلے جائیں تو بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں کہ آپ نے بصیرت سے عدل اور انصاف کو قائم فرمایا۔ ایک بار کوئی معاملہ تھا تو آپ کے پاس گواہ آئے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ گواہ جھوٹی گواہی دیں گے، تو آپ نے بس ایک جملہ فرما دیا، فرمایا کہ ٹھیک ہے ابھی میں فیصلے سنتا ہوں اور سننے کے بعد میں یہ فیصلہ کرتا ہوں، مگر ایک بات سن لو، جھوٹی گواہی کے اوپر میں انتہائی سخت سزا دوں گا۔ اچھا یہ فرمانے کے بعد آپ پھر اس فیصلے کے پروسیس کو سٹارٹ کرنے کی بجائے اپنے کام میں تھوڑی دیر مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے کام میں تھوڑی دیر آپ مصروف ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، گویا کہ آپ موقع دے رہے تھے کہ یہ اگر گواہی جھوٹی ہے تو یہ اپنا راستہ لے لیں۔ تو اتنی دیر میں آپ دوسرے کام میں مشغول ہوتے ہیں اور پھر پلٹ کے دیکھتے ہیں تو وہ دونوں گواہ وہاں سے جا چکے تھے۔ تو گویا کہ آپ نے دیکھیں ایک تو انہیں جھوٹی گواہی دینے سے بچا لیا، ان کے ایمان اور آخرت کو بچا لیا، دوسرا اس جھوٹی گواہی کے نتیجے میں جس کا حق مارا جانا تھا اس کے حق کی بھی حفاظت فرما لی، اور اس طرح
یعنی ہمہ جہت ہر اعتبار سے نظر رکھنا اور فیصلے کی جتنی جہتیں ہوں ان تمام جہتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے فیصلے کرنا یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک ہے۔ سبحان اللہ، اور گویا کہ اس سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے، سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ دیکھیے کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ریاست عدل اور انصاف کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اور آپ کا معروف زمانہ قول مبارک ہے کہ کفر پر تو کوئی ریاست ظلم پہ نہیں رہ سکتی، ظلم پہ نہیں رہ سکتی، ظلم پہ نہیں رہ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اور یہ میرا خیال ہے اس وقت تو یہ جملہ پاکستان کی فضاؤں کے اندر جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا باقاعدہ پیوست کیے جانا چاہیے کہ ہمیں ہر چوراہے پہ، ہر چوک کے اوپر جو ہے یہ جملہ نظر آئے کہ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت جو ہے قائم نہیں رہ سکتی کسی بھی صورت میں۔ اور وہی بات ہے کہ جس معاشرے میں میں بڑا فرم بلیور ہوں اس بات پہ کہ جس معاشرے میں مفتی صاحب عدل نہ ہو، آپ پھونک دے اس معاشرے کو، مطلب وہ پھر پھونکنے کے قابل ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ عدل ہی ہے جو کچھ بھی ہے۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ جہاں عدل و انصاف کا یہ معاملہ ہے وہاں مولا کائنات کے جو انتظامی معاملات ہیں صاحب وہ بھی بڑے کمال ہیں، یعنی ملکی نظم و نسق کی بات کریں تو بھرپور گرپ ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ آپ کو کتنی ٹربلنس کا، کتنے مسائل کا، کتنے انتشار کا، کتنے آپ یوں کہہ لیجئے کہ دیگر تکالیف کا جو ہے سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے جو نظم و نسق ہے اس کو مکمل طور پہ کنٹرول کیا۔ پھر وہی بات جو اکاؤنٹیبلٹی، عمال جنہیں آپ گورنرز کہتے ہیں، ان کی نگرانی بڑی ٹھیک ٹھاک آپ نے کی، اور پھر آخر میں جو صیغہ محاصل تھا اس پہ بھی آپ نے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زمانہ خلافت میں جو نظم و نسق کا معاملہ تھا وہ بڑا اہم تھا، اور وہ یوں اہم ہے کہ جب بھی آپ کسی منصب پر بیٹھتے ہیں تو اس میں چند چیزیں اہم ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے تقوی، کہ آپ اللہ سے ڈرتے کتنا ہیں، اور پھر کیا آپ اس ڈر کے مطابق اس منصب کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم تقوی کو دیکھیں تو مولا کائنات امام المتقین ہیں، تو امام المتقین ہونے کی بنا پر جو تقوی آپ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ پھر اس کے بعد جس کرسی پر آپ بیٹھے، ایک اس کرسی کا وزن ہوتا ہے، ایک آپ کا اپنا وزن ہوتا ہے۔ درست۔ بعض اوقات کرسی کا وزن زیادہ ہوتا ہے، بیٹھنے والے کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے، صحیح بات ہے، دیکھنے میں لگتا ہے نا اہل جو ہے وہ کرسی بڑا اچھا جملہ ہے، بڑا اچھا جملہ ہے، تو یہاں پر مولا اپروپریٹ بھی اور ریلیونٹ بھی ہے۔ جی ہاں، تو مولا کائنات کے علم کا جو وزن ہے اس کا عالم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے علم کے 1000 باب ملے، اللہ اور اکبر، میں نے ان میں سے ہر باب سے 1000 مزید ابواب کو اخذ فرمایا۔ اللہ تو اب جب آپ نظم و نسق فرما رہے ہوں گے تو آپ کے علم کا، آپ کے تقوی کا عالم، اور پھر اس کے بعد آپ کا تجربہ جو آپ کو تینوں خلفائے راشدین کے زمانے میں حاصل ہوا، اس کا امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ قطع کلام کی معنی ہے، ایک جملہ یہاں پہ ذرا سے آپ ہی اس پہ ذرا تبصرہ فرمائیے۔ مشیر خاص رہے آپ تینوں خلفاء کے، اور کوئی کام ان کی منشا کے بغیر اور رضا کے بغیر، یا یوں کہہ لیجیے مشاورت کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مجھے ایسا لگتا ہے، یہ ظاہر ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں تو قیاس کر سکتا ہوں ایک طفل مکتب کی حیثیت سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس سے آپ کو گزارا، اور کیونکہ جتنے مسائل آپ کے دور میں آنے تھے اس کے لیے ایسا لگتا ہے کہ مولا کائنات کو باقاعدہ جو ہے اس پروسیس سے پورا گزارا گیا ہے۔ بالکل تقدیر الہی اور تدبیر الہی کے مطابق آپ ان تمام تجربات کو لے کر آئے، اور اسی بنا پر ان تمام فتنوں کا آپ نے سامنا کیا، اور تمام خارجی فتنوں کے باوجود داخلی گرفت کو مضبوط رکھا۔ یہ بہت اہم بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں پوائنٹرز کی صورت میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 کہ آپ نے نظم و نسق کے لیے وہی طریق اپنایا جو عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قائم فرمایا تھا، یعنی اسی لیگیسی کو آپ لے کر چلے اور اسی ترتیب کو آپ نے قائم و دائم رکھا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے نجران کے یہودیوں کو حجاز سے نکالا تھا، تو آپ کے زمانے میں انہوں نے لجاجت سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم دوبارہ حجاز میں آ کر قیام اختیار کر لیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، عمر فاروق اعظم سے زیادہ صاحب الرائے کون ہو سکتا ہے۔ یہ آپس میں جانبین کی محبت ہے کہ حضرت عمر سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے زیادہ علم والا کون ہو سکتا ہے، اور حضرت علی سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ فرما رہے ہیں حضرت عمر سے زیادہ صاحب الرائے کون ہو سکتا ہے۔ کیا محبت ہے جی، سبحان اللہ۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے، عمال کا آپ نے تذکرہ کیا، گورنرز کا آپ نے تذکرہ کیا۔
دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ گورنرز یا عمال یا مشیر بعض اوقات مافیا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ایسا ہی ہے، اور جو ان پر مقرر ہوتا ہے وہ ان کے ہاتھوں میں آنے کے بعد کمپرومائز شروع کر دیتا ہے، بالکل ایسا، اور یہ وہ کرتا ہے جو علمی طور پر کوتاہ ہوتا ہے، جو تجربے کے اعتبار سے کم ہوتا ہے، یا جس کو اپنے مفادات ذاتیہ زیادہ عزیز ہوتے ہیں ریاست اسلامی سے، بلکہ اور اپروپریٹ اگر جملہ جو کانا ہوتا ہے، جی ہاں بالکل، اس کا جو کانا ہوتا ہے، عیب موجود ہوتا ہے تو اس عیب کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے اور مافیا کے ساتھ کمپرومائز کر لیتا ہے، کرپشن یا بدکرداری موجود ہوگی۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جب ہم مثلا ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے لیے، تو ہمیں کردار بھی وہ چاہیے جو خلفائے راشدین والا ہے، تب یہ دعویٰ اچھا لگتا ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی جو نگاہ اقدس تھی وہ عمال پر ہوا کرتی تھی، اور آپ ان کی سختی کے ساتھ گرفت کیا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو علاقے میں گشت بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طریق کو آپ نے اپنایا جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا تھا، کہ وقت کے خلیفہ ہیں اور رات کو گلیوں میں گشت کر رہے ہیں کہ کوئی تکلیف میں تو مبتلا نہیں۔ پھر جو فتنے سر اٹھا رہے تھے ان کی سر کو بھی کیا کرتے تھے۔ پھر ریاست کی ترقی کے لیے جو آپ نے صیغہ محاصل کا ذکر کیا کہ ریاست کی جو سورس آف انکم ہے اس کو بھی بڑھانا ہے، تو اس پر بھی آپ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سے پہلے جو جنگلات ہوا کرتے تھے وہاں سے محاصل کو اخذ نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاصہ ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں ریاست کی ترقی کے لیے جنگلات کو بھی محاصل ریاست کے اندر شامل فرمایا، اور اس سے بھی محاصل کو حاصل کر کے ریاست کو پختہ کیا گیا۔ تو بنیادی طور پر آپ کا تقوی، آپ کا علم، آپ کا تجربہ، ان تین چیزوں کی روشنی میں آپ نے وہ نظم و نسق قائم فرمایا کہ اتنے سارے فتنوں کے ہوتے ہوئے مولائے کائنات کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی کیا اچھا سمپ کیا، کیا اچھا سمپ کیا۔ اور دیکھیں میں جو ایک بڑی اہم تنی، ویسے تو ظاہر ہے ہر بات میرے مولا کی کمال ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ابھی دیکھیں فی زمانہ اگر میں اس کو ریلیٹ بھی کروں اور ہر بات اچھا ایسا لگ رہا ہے ہم مولائے کائنات کے دور کی تو بات کر رہے ہیں، طرز حکمرانی کی، لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ بالکل اس زمانے میں بیٹھ کے ہم اسی سرزمین کی جو ہے مطلب بات کر رہے ہیں بنیادی طور پہ۔ آپ دیکھیں یعنی جو صیغہ محاصل کی بات ہو رہی ہے، اب ٹیکس کلیکشن کا جو معاملہ ہے، ٹیکس کی کلیکشن کا مضبوط اور مربوط نظام تھا، لیکن آپ بھی دیکھیے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے تندہی سے کام کر رہے ہوتے، بیت المال جو ہے کھلا رہتا تھا، غریبوں کی داد رسی، یتیموں کی داد رسی، مسکینوں کی داد رسی، یعنی بنیادی طور پہ صرف ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا، لوگوں کو ریلیف دیا جاتا تھا۔ آج صورتحال کیا ہے صاحب کہ سانس لینا لوگوں کو محال ہو گئی ہے۔ اب ذرا یہ بتلائیے کہ مولا کائنات کی جو رعایا کے ساتھ شفقت تھی، اسی کنٹینیوٹی میں ذرا تھوڑا سا آپ اس بات کو کھولیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح سے شفقت فرماتے تھے ایک عام آدمی پہ، دوسرا فوجی انتظامات کے حوالے سے، یعنی چونکہ ظاہر ہے مطلب سپہ سالار تو آپ سے زیادہ بہادر کون ہوگا، تو آپ کو پتا تھا اسٹریٹجی ہونی کیا چاہیے، تو اسٹریٹجی آپ نے کیا اپنائی ہوئی تھی۔ پھر مذہبی خدمات جو آپ نے خاص طور پہ سر انجام دی اپنی دور خلافت میں، اور پھر تعزیری سزائیں جس پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کیا کسی قسم کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی خطبے میں جیسے آپ نے کلمات ارشاد فرمائے کہ آپ کا وجود مسعود جو ہے وہ رعایا کے لیے سایہ رحمت تھا، اسی طرح بیت المال کے جو دروازے تھے وہ عام رعایا کے لیے کھولے ہوئے تھے کہ آپ کی فیاضی کا یہ عالم تھا کہ چاہے غریب ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، جو کوئی بھی آتا اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا تھا، اس کی داد رسی کی جاتی تھی، حتیٰ کہ جو ذمی کافر تھے کہ وہ لوگ کہ جو دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے لیکن تھے سلطنت کے تابع، تو ان کے لیے بھی وہاں سے جو ہے شفقت کا سلسلہ ان کے اوپر بھی رہتا، ان کو بھی جو ہے خیر خواہی ان کے ساتھ بھی کی جاتی، حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیے کہ ایران میں کئی دفعہ بغاوتیں ہوئیں، کئی دفعہ سلطنت کے خلاف لوگ نکلے، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں بھی اپنا لطف و کرم جاری رکھا، اور عدالت کا یہ معاملہ ہوا کرتا کہ وہاں کے جو ایرانی باشندے تھے وہ یہ کہا کرتے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور جو ہے، آپ کی خلافت کا دور جو ہے، اس نے نوشیروان کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ اچھا اب یہ کون تھا؟ تو یہ ان کی نگاہ کے نزدیک، ان کے کمپیریزن تو ہمارے نزدیک تو کمپیریزن نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا گفتگو کر لوں کہ یہ وہ شخص تھا کہ ان کے نزدیک اس کی عدالت کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے محل سے ایک رسی لٹکائی ہوئی تھی کہ جو کوئی بھی آئے اور جس وقت بھی آئے اس رسی کو ہلائے، اس گھنٹی کو ہلائے، اور وہ نوشیروان وہاں موجود ہوگا اس کے فیصلے حل کرنے کے لیے۔
تو لہٰذا انہوں نے جب دیکھا کہ مولا علی کی اس قدر عدالت اعلیٰ درجے کی ہے تو اس نے یعنی ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کے ساتھ کمپیریزن کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال مولا علی کا رتبہ بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ اسی طرح اگر حقوق عامہ کی بات کی جاتی ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں وہاں کے شہر کو ایک میٹروپولیٹن شہر بنایا۔ وہ کس طرح بنایا کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ صفائی ستھرائی کا انتظام کیا، آپ نے وہاں کے لوگوں کے لیے ان کی فلاح و بہبود کے لیے وہ سارے طریقے اپنائے جس سے اس معاشرے کی فلاح اور کامرانی مقصود تھی۔ یعنی آپ دیکھیں سیوریج کا نظام جو ہے، جو گندگی گھروں کے قریب ہوتی تھی، آپ نے باقاعدہ سیوریج لائنز کو جو ہے مطلب ڈلوا کے دور کروایا، اور بیت الخلا وغیرہ جو ہے اس کو بھی دور کروایا، اور اس کا امپیکٹ کیا ہوا تاکہ لوگوں کی صحت وہاں پر اچھی ہو۔ یہ آپ دیکھیں پورا ایک میٹروپولیٹن شہر آپ وہاں پہ بنا رہے ہیں، اور جب ہم جاتے ہیں فوجی خدمات کی طرف، فوجی انتظامات کی طرف، تو وہاں بھی آپ نے جہاں ایک طرف آپ شہر کو میٹروپولیٹن شہر بنا رہے ہیں، وہیں آپ کنٹونمنٹس قائم کر رہے ہیں، شہری چوکیاں قائم کر رہے ہیں۔ کیوں قائم کر رہے ہیں؟ تاکہ باہر سے اگر کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو اس کو روکا جا سکے۔ یعنی فوجی چوکیوں کا جو تصور ہے وہ آپ نے بنیادی طور پر دیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق کے دور میں ہو چکی تھی۔ بالکل ٹھیک جی بالکل۔ تو اسی طرح آپ نے مختلف جو ہے وہ جو برجز ہیں ان کا قیام کیا تاکہ دشمن کو ہر طریقے سے اس کا مقابلہ کیا جائے اور اس کو جو ہے رسوا کیا جائے۔ پھر مذہبی خدمات کی طرف اگر ہم بڑھتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ ایک جو بھی قائد ہوتا ہے، چاہے وہ امام ہو چاہے وہ خلیفہ ہو، تو جہاں وہ لوگوں کی دنیاوی مشکلات حل کر رہا ہوتا ہے وہاں ان کی دینی خدمات کو حل کرنا اور ان کے دینی معاملات کو بہتر کرنا بھی اس کی ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے۔ چنانچہ جہاں کہیں بگاڑ پیدا ہو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس بگاڑ کو ختم کرے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایران اور ارمانیہ میں بعض عیسائیوں نے اسلام سے روگردانی کی اور وہ مرتد ہوئے تو آپ نے باقاعدہ طور پہ سرکوبی کی ان کے خلاف اور ان کو جو ہے ان کے خلاف آپ نے اقدامات کیے۔ بہرحال جب ہم آگے بڑھتے ہیں تعزیری سزاؤں کی طرف تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سزائیں بھی جو ہے متعارف کرائیں جن کی باقاعدہ طور پر قرآن و حدیث کے اندر جو ہے وہ ذکر ان کا نہیں ملتا، لیکن چونکہ یہ امام کے لیے شریعت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ وہ تعزیراً بھی سزا دے سکتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں آپ نے ایک شخص کو کہ جو رمضان کے مہینے میں شراب نوشی کر رہا تھا، آپ نے 80 کے بجائے 100 کوڑے لگوائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 80 کوڑے تو اس کی سزا جو حدود میں سے شمار کی جاتی ہے، لیکن چونکہ رمضان کی بے حرمتی کی تھی کہ رمضان کے مہینے میں اس نے یہ شراب کی، تو لہٰذا بے حرمتی رمضان کے سبب اس کو 20 کوڑے مزید لگائے۔ اور آج ہم کتنی رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ اسی طرح آپ کا ایک اور بڑا جو وصف تھا، اور یہ اگر ہم آج کے دور کے اعتبار سے دیکھیں تو بڑا ریلیونٹ ہے، کہ آپ نے عام قیدیوں کو کہ جو فسق و فجور کی بنا پر قید ہوئے تو ان کے لیے تو بیت المال سے کھانا آتا، لیکن وہ قیدی جو صاحب ثروت بھی ہوا کرتے ہیں، مالدار بھی ہوا کرتے ہیں، ان کو ریاست اور پلنے نہیں دیا آپ نے، بلکہ کہا تمہارا کھانا تمہارا جو کچھ وہ تمہارے اپنے مال سے آئے گا، تم نے کھایا ہے وہیں سے منگواؤ، وہیں سے منگواؤ، اپنے گھر سے منگواؤ جو تم نے سارے یہ کیا۔ بالکل بہت شکریہ علامہ صاحب، وقت سمٹ گیا، میں معافی چاہتا ہوں قطع کلام کی، اور ظاہر ایسی گفتگو ہے کہ مزید اس پہ دل چاہتا ہے کہ کلام کیا جائے، لیکن صاحب جاتے جاتے بس ایک جملہ کہ مولا کائنات کے دور خلافت کو آپ نے سننے کے بعد محسوس ہوتا ہے نا صاحب کہ ہم کتنی پستی کی گھاٹیوں کے اندر غرق ہو چکے ہیں۔ مطلب اگر اس دور خلافت کو ایک آئینہ میں تصور کروں اور اس کو سامنے رکھا جائے، اور اس کے بعد وہ تمام تقریباً 1147 لوگ بنتے ہیں نا، اگر وہ سب لائن سے قطار سے کھڑے ہو کر اپنے اپنے چہرے کو اس آئینے میں دیکھیں جو مولا کائنات کے دور خلافت کا ہے، خدا کی قسم شرم سے سر جھک جائیں گے، سر اٹھا نہیں سکیں گے۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ آیت الکرسی کی فضائل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو، کسی دشمن کا خطرہ ہو یا حاسدین کے حسد سے بچنا چاہے تو 11 بار آیت الکرسی پڑھے اور اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام میں آسانی فرمائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، آسمان کے فرشتوں میں اسے عظیم انسان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج سیدنا علی وجہ الکریم کے حوالے سے مضمون ضرور پڑھیے گا۔ ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اور پاکستان کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ کلام آپ کو سنوائیں گے، نعرہ لگاتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولیوں کا سلطان علی ہے۔
رمضان وہ شیر یزدان علی ہے، وہ شیر یزدان علی ہے، ولیوں کا سلطان علی ہے، جس کی دید عبادت ٹھہری وہ کامل انسان علی ہے، وہ کامل انسان علی ہے، ولیوں کا سلطان علی ہے۔ ہجرت کی شب سب نے دیکھا، آقا پر قربان علی ہے، آقا پر قربان علی ہے، ولیوں کا سلطان علی ہے۔ میرے نبی نے ہے فرمایا، میرا جسم اور جان علی ہے، میرا جسم اور جان علی ہے، ولیوں کا سلطان علی ہے، جس کی دید عبادت ٹھہری وہ کامل انسان علی ہے، وہ کامل انسان علی ہے، ولیوں کا